السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ جیوگرافیکل نالج یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ آج میں آپ کو پاکستان کے ایک شہر جس پر آج بھارت کا قبضہ ہے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو میری یہ جملے سن کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ یہ شہر پاکستان کا اور قبضہ بھارت کا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کب ہوا اور کیوں ہوا اور کس طرح ہندوستان کی یہ جرت پڑی کہ اس شہر کو پاکستان سے چھین لے۔ جی ہاں دوستو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں جس شہر کی بات کر رہا ہوں اس کے نام سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں۔ ہر 10ویں کلاس میں پڑھنے والا طالب علم اس کا نام جانتا ہے، پڑھتا ہے اور لکھتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ کس طرح ہندوستان کے پاس چلا گیا۔ اس شہر کے نام سے لاہور میں ایک روڈ بھی موجود ہے اور ہمارے پیارے وطن عزیز کے لوگ صبح و شام اس روڈ پر سفر کرتے ہیں، لیکن اکثر نہیں جانتے کہ یہ سڑک کہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، مگر اس سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب لازماً کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، اس شہر کا نام ہے فیروز پور۔ جی ہاں، فیروز پور ایک ایسا شہر جو سن 1947 عیسوی میں مسلمانوں کا گڑھ تھا اور اسی کے نام سے لاہور میں فیروز پور روڈ موجود ہے جو سیدھا فیروز پور شہر کو جاتا ہے۔ یہ بات ہے جون 1947 کی، جب مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ وہ ہندوؤں کی نفرتوں اور انگریزوں کی آئے دن کی سازشوں سے اکتا چکے تھے۔ آخر کار ان کی قربانیاں رنگ لائیں اور برطانیہ نے ہندوستان کو آزادی دینے کا اعلان کر دیا۔ دو بننے والے نئے ملکوں کے لیے سرحدوں کا تعین کرنا تھا۔ اس وقت دو صوبوں کی تقسیم عمل میں لازمی لانی تھی۔ ان میں ایک تھا صوبہ پنجاب اور دوسرا صوبہ بنگال۔ اس مقصد کے لیے ایک باؤنڈری کمیشن بنایا گیا اور اس کے سربراہ کا نام سر سیریل ریڈ کلف تھا۔ ریڈ کلف کو سن 1941 عیسوی میں ہونے والی مردم شماری کا ڈیٹا پیش کیا گیا کیونکہ موجودہ مردم شماری ابھی ہوئی نہیں تھی اور ملک کو تقسیم کرنے کی ضرورت آن پڑی، اسی لیے 1941 کی مردم شماری کا ڈیٹا استعمال کیا گیا۔ باؤنڈری کمیشن کی کارروائی کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ ریڈ کلف ایک دن بھی کمیشن کے ساتھ نہیں بیٹھا اور فریقین ایک دوسرے سے آپس میں بحث مباحثہ کرتے رہے۔ ریڈ کلف کو غالباً پہلے ہی سے معلوم تھا کہ اسے کیا ایوارڈ دینا ہے۔ ضلع فیروز پور پر جب ریڈ کلف کی نظریں پڑیں اور اس سے معلوم ہوا کہ آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی کل 5 تحصیلوں میں سے 2 تحصیلیں واضح مسلم اکثریت کی ہیں اور باقی تحصیلوں میں بھی مسلمان اتنے کم نہیں ہیں، لہذا اس ضلع کو پاکستان میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اس لیے اس نے 8 اگست والے دن فیروز پور ضلع کی 2 مسلم اکثریت والی تحصیلیں، جن میں تحصیل فیروز پور اور دوسری تحصیل زیرہ شامل ہے، کو پاکستان کو دے دیا۔ لیکن 17 اگست کو جب ایوارڈ پیش کیا گیا تو یہ دونوں تحصیلیں بھارت کا حصہ بنا دی گئیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں یہ ضلع پاکستان کے حوالے نہ کیا گیا جبکہ اس کی آدھی سے زیادہ آبادی مسلمان تھی؟ ہوا کچھ یوں کہ فیروز پور ضلع پنجاب کا جنوب کی طرف آخری ضلع تھا۔ اس وقت پنجاب کے ساتھ ریاست بیکانیر کی سرحد لگتی تھی اور اس ریاست نے ہندوستان سے الحاق کرنا تھا۔ اس ریاست کے مہاراجہ سعدل سنگھ کو جب پتہ چلا کہ فیروز پور کا ضلع پاکستان میں شامل ہو رہا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوا، کیونکہ اس وقت ضلع فیروز پور میں دریائے ستلج پر فیروز پور ہیڈ ورکس بنایا گیا تھا، جس سے 3 بڑی نہریں دیپال پور نہر، فیروز والا نہر اور گنگا نہر نکالی گئی تھیں اور اس سے گنگا نہر ریاست بیکانیر کو جاتی تھی۔ یہ وہ ریاست تھی جو اس نہر سے سراب ہوتی تھی۔ مہاراجہ نے اپنے چیف انجینئر کنور سائیں سے مشورہ کیا کہ اگر انگریز فیروز پور کا ضلع پاکستان کو دے دیں تو کیا ہوگا؟ اس پر انجینئر نے کہا، پھر کیا ہو سکتا ہے، پاکستان گنگا نہر کا پانی بند کر دے گا اور اس طرح ریاست بنجر ہو سکتی ہے۔ راجہ نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے وزیر خارجہ کے ایم پینیکر کو 11 اگست 1947 والے دن وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس بھیجا اور ساتھ میں یہ دھمکی بھی دی کہ اگر فیروز پور کا ضلع پاکستان کو جاتا ہے تو ہم بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں گے،
کیونکہ ہماری ریاست کی معیشت کی ذمہ داری یہ واحد گنگا نہر ہی ہے۔ کہتے ہیں جب کے ایم پینیکر نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ پیغام پہنچایا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے کہا میں نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل سے مشورہ کر کے کچھ کرتا ہوں۔ جب اس نے نہرو سے مشورہ کیا تو نہرو نے کہا کہ یہ ضلع پاکستان کو دینا بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور میرے خیال میں پاکستان کو دریائے ستلج کے پار کوئی بھی علاقہ نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف سے ساز باز کر کے اور اسے برطانیہ میں اعلیٰ عہدوں کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ فیروز پور ضلع بھارت کو ہی ملنا چاہیے۔ اصل میں ایوارڈ 9 اگست کو پیش ہونا تھا، جس میں تاخیر کر کے اسے 8 دن لیٹ 17 اگست کو پیش کیا گیا۔ قائد اعظم نے اس ایوارڈ کو قبول کر لینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ وعدہ ایفا ہو سکے۔ دوستو یہ تھی ایک کاغذی جنگ جس میں بھارت نے چالاکی سے فیروز پور ضلع کو فتح کر لیا۔ سن 1947 عیسوی میں ضلع فیروز پور کی کل 5 تحصیلیں تھیں، جن میں تحصیل فیروز پور، تحصیل زیرہ، تحصیل موگا، تحصیل مختصر اور تحصیل فضیلکا شامل تھیں، اور اس وقت اس ضلع کا کل رقبہ 10,523 مربع کلومیٹر اور آبادی 14,23,076 افراد پر مشتمل تھی، جس میں مسلمانوں کی آبادی 6,41,448 افراد تھی۔ جب یہ ضلع ہندوستان میں شامل ہو گیا تو ہندوستان نے پاکستان کی طرف آنے والی نہروں، جن میں دیپالپور نہر قابل ذکر ہے، کا پانی بند کر دیا۔ پانی بند ہونے سے اوکاڑا، ساہیوال اور پاک پتن کے شہر بنجر ہونے شروع ہو گئے اور قریباً 6,20,000 مسلمانوں کو ضلع فیروز پور چھوڑ کر پاکستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ پاکستان مہاجرین کی اتنی بڑی ہجرت کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا، کیونکہ آنے والے مہاجرین کے لیے خوراک، مکان کا بندوبست کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن پاکستانی حکومت نے ہمت نہ ہاری اور سارے کام بخوبی سر انجام دیے۔ فیروز پور ایک تاریخی شہر ہے۔ اس شہر کی بنیاد سن 1360 عیسوی میں تغلق سلطنت کے بادشاہ فیروز شاہ تغلق نے رکھی اور اس شہر کا نام اپنے نام کی نسبت سے فیروز پور رکھا۔ کہتے ہیں کہ فیروز پور آباد کرنے کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، وہ یہ کہ فیروز شاہ تغلق کو ایک ایسی بیماری نے آن لیا تھا جس کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، تو اس کے حکیموں نے اسے ایک ایسی جگہ جانے کا مشورہ دیا جہاں نیم، آک، تتورا کے درخت بکثرت پائے جائیں تاکہ وہ ان درختوں اور جڑی بوٹیوں سے استفادہ کر سکے۔ جب اس نے اپنی ریاست میں سروے کروایا تو یہ ساری چیزیں دریائے ستلج کے کنارے پر موجود ایک جگہ میں بہت زیادہ مقدار میں پائی گئیں، تو اس نے اس جگہ پر ایک شہر آباد کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت شہر کی حفاظت کے لیے فصیل اور اس کے چاروں طرف 10 دروازے بنائے گئے، جن کے نام کچھ یوں ہیں: دلی دروازہ، موری دروازہ، امرتسری دروازہ، بنسی دروازہ، کسوری دروازہ، میگزینی دروازہ، ملتانی دروازہ، بغدادی دروازہ، زیرہ دروازہ، مکھو دروازہ۔ دوستو ان دروازوں کو انگریزوں نے انگلش میں گیٹ کی وجہ سے گیٹ کا نام دیا، جبکہ اردو میں انہیں دروازے ہی کہتے ہیں، جن کے نام کچھ یوں ہیں: دلی گیٹ، موری گیٹ، امرتسری گیٹ، بنسی گیٹ، کسوری گیٹ، میگزینی گیٹ، ملتانی گیٹ، بغدادی گیٹ، زیرہ گیٹ اور مکھو گیٹ۔ فیروز شاہ تغلق نے یہاں کئی روز قیام بھی کیا اور پھر واپس دلی چلا گیا۔ بعد میں اس شہر پر سعیدوں، لودھیوں، مغلوں، سکھوں اور انگریزوں کا راج چلتا رہا۔ پھر سن 1947 میں اس شہر کو بھارت کا حصہ بنا دیا گیا۔ اگر اس شہر کے جغرافیہ کی بات کی جائے تو یہ شہر فیروز پور ضلع ڈویژن فیروز پور کا ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ فیروز پور ڈویژن کے 4 اضلاع میں سے ایک ضلع ہے۔ اس ضلع کے مشرق میں ضلع فرید کوٹ، ضلع موگا، جنوب میں ضلع مختصر واقع ہے، جبکہ اس کے شمال مشرق میں ضلع کپورتھلا اور جنوب مغرب میں راجستھان صوبہ کا ایک ضلع گنگا نگر کی سرحدیں ملتی ہیں۔
یہ ضلع دریائے ستلج کے کنارے آباد ہے اور یہ ایک زرخیز ضلع ہے۔ ضلع فیروز پور کے لوگوں کی مادری زبان پنجابی ہے اور یہاں پنجابی زبان کا مالوی لہجہ بولا جاتا ہے۔ یہاں کی دفتری زبان بھی پنجابی ہے۔ اس کے علاوہ ہندی اور انگریزی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ اگر اس کی آبادی کی بات کی جائے تو 2011 کی مردم شماری کے مطابق اس ضلع کی کل آبادی 20,29,074 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ اس ضلع کا موجودہ رقبہ 2,190 مربع کلومیٹر ہے۔ اس ضلع کی موجودہ 3 تحصیلیں ہیں، جن میں تحصیل فیروز پور، تحصیل زیرہ اور تحصیل گروہٹ سہائے شامل ہیں۔ ان تحصیلوں کے علاوہ اس ضلع کی 3 سب تحصیلیں بھی ہیں، جن میں ماکھو، ممدوٹ اور تلونڈی بائی شامل ہیں۔ سن 1972 میں تحصیل فرید کوٹ کو ضلع بٹھنڈا سے کاٹ کر علیحدہ ضلع بنایا گیا تو اس کے اندر فیروز پور ضلع سے تحصیل موگا کو علیحدہ کر کے اس میں شامل کر دیا گیا۔ 1995 میں تحصیل مختصر کو اور 2011 میں تحصیل فاضلکا کو بھی علیحدہ کر کے ضلع کا درجہ دیا گیا۔ یوں سن 1947 سے لے کے اب تک ضلع فیروز پور کی 3 بار کانٹ چھانٹ کی گئی اور اس سے 3 اضلاع بنا دیے گئے۔ یہ شہر بھارتی دارالحکومت دلی سے 399 کلومیٹر، صوبائی دارالحکومت چندی گڑھ سے 225 کلومیٹر اور پاکستان کے شہروں اسلام آباد سے 340 کلومیٹر، لاہور سے 70 کلومیٹر اور قصور شہر سے قریباً 27 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دوستو، فیروز پور شہر کو شہیدوں کی دھرتی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس علاقہ میں ہونے والی بہت سی جنگوں میں اس دھرتی کے سپوتوں نے اپنی جانوں کو وطن کی خاطر قربان کر دیا۔ ان شہیدوں میں شہید بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو کے نام قابل ذکر ہیں، جنہوں نے انگریز سامراج کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ یہاں کے لوگ اپنے شہر کی نسبت سے اپنے آپ کو فیروز پوریا یا فیروز پوری کہلانا پسند کرتے ہیں۔ اس ضلع میں 9 ایسے مقامات ہیں جن کی ہر اس شخص کو جو سیر و سیاحت کے مقصد سے اس ضلع میں آئے لازماً سیر کرنی چاہیے۔ ان مقامات کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: قومی شہیدی یادگار حسینیہ والا بارڈر، اینگلو سکھ وار میموریل، فیروز شاہ چک سرکار فارسٹ، ممدوٹ گردوارہ سری جمانی صاحب، بازید پور، شان ہند گیٹ، برکی میموریل، انڈیا پاکستان حسینیہ والا، گنڈا سنگھ بارڈر، سارا گڑھی میموریل، فیروز پور چھاونی، ہری کے وائلڈ لائف ہری کے شامل ہیں۔ دوستو، یہ تھی ضلع فیروز پور کے بارے میں مختصر لیکن جامع معلومات۔